اسٹیڈیم میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی ہوتی ہے کہ اچانک ایک 17 سال کے بچے کو وہیل چیئر پہ لایا جاتا ہے۔ اسٹیڈیم میں 10,000 سے زائد لوگ موجود ہیں، جس میں اس بچے کی ماں بھی نم آنکھوں کے ساتھ سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جب بچے کی چیئر کو اپنی مقرر کردہ جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے تو 3 پولیس آفیسر اس کی طرف گھومتے ہیں اور دھاڑ دھاڑ 9 گولیاں اس ٹین ایجر کے سینے میں اتار دی جاتی ہیں۔ سارا مجمع کچھ دیر کے لیے خاموش رہتا ہے اور پھر زوردار تالیاں بجنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بچے کے والدین کے ہوتے ہوئے تماشائیوں کا غم منانے کی بجائے تالیاں بجانا، آخر بچے کا قصور کیا تھا جو اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا؟ جواب ہے کہ پاپ میوزک کا سننا۔ تو کیا صرف ایک سانگ سننے پہ اتنی بڑی سزا دی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، بالکل دی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ سخت اصول رکھنے والا کنٹری، نارتھ کوریا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے نارتھ کوریا کے ایسے خوفناک اصولوں کے بارے میں جو اسے دنیا کا سب سے زیادہ ظالم اور جابر ملک بناتے ہیں۔ نارتھ کوریا ایک ایسا کنٹری ہے جہاں انسان کی سوچ پہ بھی پابندی ہے، کیسے کپڑے پہننے ہیں، کیسا ہیئر اسٹائل بنوانا ہے، میک اپ کرنا ہے کہ نہیں، فون، کمپیوٹر اور انٹرنیٹ پر کیا دیکھنا ہے، ہر چیز گورنمنٹ طے کرتی ہے۔ باقاعدہ چیک اینڈ بیلنس رکھا جاتا ہے۔ کچھ بھی انلیگل کنٹینٹ دیکھنے پر فوراً اسکرین شاٹ گورنمنٹ کو چلا جاتا ہے، جس کے نتائج اس قدر سنگین ہوتے ہیں کہ ایک عام شہری کو پھانسی پہ لٹکا دیا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں ڈکٹیٹرشپ گورنمنٹ ہے، یعنی تقریباً 70 سال سے ایک ہی خاندان حکومت کر رہا ہے۔ اس کنٹری کا پہلا کنگ ایل سنگ، دوسرا کنگ جونگ ایل اور اب موجودہ کنگ کا نام کم جونگ ان ہے۔ کنگ جونگ ان نے اپنے اسٹرکٹ اصولوں کے ذریعے لوگوں کو اس قدر شدید دباؤ میں رکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ انتہائی مشکل میں زندگی گزارتے ہیں۔ چھوٹی سی غلطی پر پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے۔ لوگوں میں سزاؤں سے خوف اس قدر بھر دیا گیا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی بغاوت سے ڈرتے ہیں۔ نارتھ کوریا میں اگر کوئی ایک شخص جرم کرتا ہے تو اس کی سزا صرف وہ شخص نہیں بلکہ پورا خاندان بھگتتا ہے، یعنی اگر دادا جرم کرے گا تو پوتا تک سزا بھگتتا ہے۔ پوری نسلیں لیبر کیمپس میں ڈال دی جاتی ہیں، جہاں انہیں شدید بھوک، مشقت اور پیاس میں رکھا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں ہر 5 سال میں الیکشنز ہوتے ہیں۔ ہر شخص پر ووٹ کاسٹ کرنا لازمی ہوتا ہے۔ عوام کے پاس صرف یس یا نو کا ایک ہی آپشن ہوتا ہے، لیکن نہیں والا ووٹ کوئی شخص کاسٹ نہیں کر سکتا، کیونکہ اسے غداری سمجھا جاتا ہے اور جیل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہر الیکشن کے بعد ریاستی میڈیا 100% لوگوں نے ووٹ ہاں میں دیا کا اعلان کرتی ہے، تاکہ پتہ چل سکے کہ پوری قوم خوشی سے اسی لیڈر کی حمایت کرتی ہے۔ کیا ہیئر اسٹائل بنوانے پر بھی پابندی ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، نارتھ کوریا میں بال کٹوانے پر بھی پابندی ہے۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی قسم کا کوئی ہیئر کٹ نہیں کروا سکتے۔ 10 ہیئر اسٹائلز میلز کے لیے جبکہ 18 قسم کے ہیئر اسٹائلز عورتوں کے لیے مخصوص ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی ہیئر جیل لگاتا ہے یا پھر کوئی بالوں کو ڈائی کرواتا ہے تو اسے سخت سزا دی جاتی ہے۔ عورتیں میک اپ تک نہیں کر سکتی۔ صرف ٹی وی پر آنے والی یا نیوز دینے والی خواتین کو ہلکا سا میک اپ کرنے کی اجازت ہے۔ ریڈ اور شوکنگ پنک لپسٹک کا استعمال سختی سے منع ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ اس قدر چیکنگ کون کرتا ہے؟ دراصل سڑکوں پر ہر وقت فیشن پولیس موجود رہتی ہے، جو ہر فرد کے کپڑے، بال اور چہرے پہ میک اپ تک چیک کرتی ہے۔ ذرا سی لاپرواہی بغاوت تصور کی جاتی ہے۔ نارتھ کوریا میں اس طرح کے اسٹرکٹ اصول اس لیے بنا رکھے ہیں تاکہ کوئی بھی شخص بغاوت نہ کر سکے اور کسی بھی قسم کے ویسٹرن لائف سٹائل کو فالو نہ کر سکے۔
نارتھ کوریا میں ہر قسم کے مذہب پر سخت پابندی ہے۔ عیسائیت، بدھ مت، اسلام یا کسی بھی قسم کے مذہب کو اپنانا سختی سے منع ہے۔ اگر کوئی شخص کوئی بھی مذہب اپنا لے تو اسے سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ ہر گھر میں کنگ il سنگ اور کنگ جونگ il کی تصاویر کو لگانا لازمی ہے۔ لوگ انہی کو دیوتا کے طور پر پوجتے ہیں۔ اگر گھر میں آگ لگ جائے تو گھر کے افراد کو بچانے کی بجائے ان کی تصاویر کو بچانا زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ کوئی بھی شخص بھاگ کر دوسرے ملک نہیں جا سکتا۔ کسی بھی قسم کا ویزا یا پاسپورٹ شہریوں کو نہیں دیا جاتا۔ اگر کوئی بھاگنے کی کوشش بھی کرے تو اس کو پولیٹیکل پریزن میں رکھ کر سخت سے سخت سزا دی جاتی ہے۔ کیا شادی کرنے کے لیے بھی گورنمنٹ کی اجازت ضروری ہے؟ جی ہاں، نارتھ کوریا میں کوئی بھی شخص اپنی پسند سے شادی تک نہیں کر سکتا۔ حکومت شادی سے پہلے لڑکا لڑکی کے بیک گراؤنڈ کو چیک کرتی ہے اور اپنی مرضی سے جس کی چاہے جس سے شادی کرا دیتی ہے۔ نارتھ کوریا میں ذات پات کا انتہائی سنگین سسٹم ہے جسے سونگبن سسٹم کہتے ہیں۔ یہ سسٹم ہر نارتھ کورین شخص کو ایک اسپیسیفک سوشل سسٹم میں ڈیوائیڈ کرتا ہے۔ 3 بیسک کیٹیگریز ہیں جس میں پہلے نمبر پر ہے کور کلاس۔ یہ حکومت کے سب سے زیادہ وفادار لوگ ہیں۔ ان کو فوڈ، ایجوکیشن اور جابز کی بیسٹ سہولیات دی جاتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے ویورنگ کلاس۔ یہ وہ عام سٹیزنز ہیں جن کو لمیٹڈ اپرچونٹیز ملتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر ہے ہوسٹائل۔ یہ حکومت کے نزدیک غدار لوگ ہیں۔ ان کا وہی مقام ہے جو کہ برے صغیر میں اچھوت لوگوں کا تھا۔ ان کا کوئی نہ کوئی پولیٹیکل کرائم بیک گراؤنڈ ہوتا ہے اور انہیں ہر طرح کی سہولیات سے محروم رکھا جاتا ہے۔ نارتھ کوریا میں لوگوں سے 16 گھنٹے تک کام لیا جاتا ہے اور تنخواہ اتنی کم ملتی ہے کہ اس تنخواہ سے صرف 2 سے 3 کلو چاول ہی خریدے جا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نارتھ کوریا کے لوگ سڑکوں پر چلنے پھرنے والے کیڑے مکوڑے اور جانوروں کے چارے تک کو کھا جاتے ہیں۔ یہاں کے لوگ زیادہ تر بلیک مارکیٹنگ سے پیسہ کماتے ہیں اور یہ بلیک مارکیٹنگ یہاں کی عورتیں کرتی ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بھی انفارمیٹیو لگی ہوگی۔ مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔